أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. حاضرین محترم، نکاح یہ بنی نوع انسان پر اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم اور احسان ہے. یہی وہ منظم اور محفوظ طریقہ ہے جس سے نسلیں بنتی ہیں، نسب معلوم ہوتا ہے، دو اجنبی خاندان کے دلوں میں محبت کے چراغ جلتے ہیں اور ایک سماج اور معاشرہ کی تشکیل عمل میں آتی ہے. یہ نکاح اس سے انسان کے نصف دین کی تکمیل ہوتی ہے. یہ نکاح انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نکاح خواہشات نفسانی کی تکمیل کا سب سے منظم، محفوظ اور خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالی نے ہر شخص کے اندر، ہر انسان کے اندر سیکسول پاور رکھا ہے، جنسی خواہش رکھی ہے، اور اسلام نے اس خواہش کو بالکل فری اور آزاد نہیں کر دیا. وہ ممالک جہاں سیکس فری ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا ازدواجی یا وہاں کا آئینی نظام، اس کے سارے تانے بانے بکھرے نظر آتے ہیں. اسی طرح اسلام نے سیکس کو کچل کر نہیں رکھا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، بلکہ اسلام نے اس سیکس کی تکمیل، جنسی رغبت اور خواہش کی تکمیل کو ایک بڑا خوبصورت، ایک بڑا محفوظ اور منظم انداز عطا کیا ہے، اور اسی کا نام نکاح.
نیک بیوی اس کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. انسان کی ساری مسکراہٹیں، اس کی ہنسی خوشی، اس کا سارا ناز و انداز اس بیوی کے اوپر منحصر ہوتا ہے. پوچھو اس نوجوان سے جو ان میرڈ ہے، اس کی راتیں کتنی خوفناک، وحشتناک اور ڈراؤنی ہوتی ہیں. ان بوڑھوں سے پوچھئے جو بیوی کی اس نعمت سے محروم ہے، اس کی زندگی کس اضطراب اور بے چینی میں گزرتی ہے. نیک عورت ٹھیک ہے اپنے ساتھ جہیز کا بہت سا سامان لے کر نہیں آتی، لیکن میرے بھائیوں وہ اپنے ساتھ نماز فجر کی عظمت لے کر آتی ہے. وہ دنیا کی دولت لے کر نہیں آتی، لیکن اس کے صلاۃ فجر کی 2 رکعت، صلاۃ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اس کی نماز فجر جب وہ ادا کرتی ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے. من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. اسلام نے بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں شوہر پر. پہلا حق بیوی کا یہ ہے کہ شوہر اسے نمازی بنائے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. شوہر اس کے عقیدے کو درست کرے، اس کے اعمال کو سنوارے اور اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر اپنی استطاعت، اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق اسے کھلائے پلائے، جسے ہم نان و نفع کہتے ہیں. لے ينفق ذو سعة من سعته. شوہر پر یہ حق ہے بیوی کا کہ شوہر اس کے سکن کا، اس کی رہائش کا اپنی استطاعت کے مطابق انتظام کرے. وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ. ایک بیوی کا شوہر پر حق یہ ہے کہ میاں شوہر اس بیوی کے ساتھ گڈ ول میں، محبت کی فضا میں، محبت کے ماحول میں اپنی زندگی بسر کرے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اچھے انداز میں، بھلے انداز میں ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. حسن معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے مشورہ بھی کرے اور اس کے مشورے کو اہمیت دے. مشورہ کرنا بیوی سے یہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ ذرا پریشان ہو گئے، صحابہ کرام اپنا احرام نہیں کھول رہے تھے، اپنے بال نہیں مڈا رہے تھے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ اور ان کے مشورے کو مانا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑیے، آپ اپنا احرام کھول دیجیے، آپ اپنا قربانی کیجیے، آپ اپنا حل کرائیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے پر عمل کیا، دیکھ کر سارے صحابہ کرام نے اپنے احرام کھولے. ایک بیوی کا شوہر پر حق یہ ہے کہ آپ جو مہر متعین کیا جا رہا ہے، جس کا ابھی اعلان ہوگا، وہ مہر اسے ادا کر دے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. خوشی خوشی اپنی بیویوں کو اس کا مہر دے دو. یہ عجیب رواج ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ جب بیوی مرنے لگتی ہے تو ہم اسے اپنی مہر بخشوانے چلتے ہیں. یہ حق ہے اور یہ عورت کی قیمت نہیں، اس کا مول نہیں، اس کا دام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے. یہ مہر عورت کی تقریب کا رمز اور راز اور عنوان. میرے بھائیوں، اسلام نے اس نکاح کو بڑا آسان بنایا.
یہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ نکاح ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. النکاح من سنتی. تو یہ نکاح بھی سنت کے مطابق ہوگی. اسلام نے نکاح کو بڑا آسان بنایا، جسے ہم نے بڑا مشکل بنا دیا. آج تو طلاق کی کثرت ہو رہی ہے. شادی ہوتی ہے فوراً لڑکی یا لڑکا قاضی کے پاس جاتا ہے، طلاق کا مسئلہ آتا ہے. یہ طلاق کی کثرت ہے. یہ جو مسلم بچیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ رشتے ازدواج میں بڑھ رہی ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے. ایسے موقع پر میں حاضرین مجلس سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ نکاح کو آسان بنائیں، وہ مسلم نسلوں کو تباہ ہونے سے بچائیں، وہ اپنی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچائیں. اور اخیر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں ہر قسم کے خیر و برکت کو بھر دے، ان کی زواجی اور عائلی زندگی میں خوشیاں بھر دے. اب ہم ایجاب و قبول کرا رہے ہیں. میں عزیزہ ذاکرہ بنت شیخ نور الاسلام عزیزہ ذکرہ بنت شیخ نور الاسلام مدنی کو ولی کی اجازت اور اپنی وکالت میں جناب بابو تبریز سیمی آپ کے نکاح میں بعوض 10,000 مہر اور جناب نہال صاحب تجربہ صاحب کی شہادت حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. آپ نے اسے قبول کیا، قبول ہو گیا. تاکیداً ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. عزیزہ ذکرہ بنت شیخ نور الاسلام کو عزیزاً تبریز سیمی آپ کے نکاح میں میں ولی کی اجازت اور اپنی وکالت میں 10,000 مہر کے عوض جناب نہال اور تجربہ صاحب کی شہادت حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں.